کسی بھی وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھے، حاجت کے کسی بھی وقت جو آپ کو فرصت کا، تنہائی کا، توجہ کا، دھیان کا وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے. اور حاجت کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے نا جب سورۃ فاتحہ پڑھے تو جہاں ہم نے کوئی سورت ملانی ہے کوئی، تو اس کی جگہ یہ دعا پڑھے، کیونکہ یہ قرآنی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو عذاب النار ہے نا، اس عذاب النار یہ دنیا اور آخرت کے عذاب ہے. قرض کا عذاب، مرض کا عذاب، ہاں مجبوریوں کا عذاب، تنہائیوں کا عذاب، کسی نشے علت کا عذاب، کسی ذلت کا عذاب، بیٹیوں کی پریشانیاں، طلاقیں، بیماریاں، دکھ، جھگڑے، نفرتیں، ناکامیاں، پریشان، اس سارے عذاب 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 عذاب، یہ سب عذاب ہے جو انسان کو زندگی میں جیتے جی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو کہنے لگے آپ نے مجھے بتایا تھا، میں نے آپ کے درس میں سنا تھا، تو میں نے ایک عزم کیا، میں نے اللہ سے دنیا بھی بہترین لینی ہے اور آخرت بھی بہترین لینی ہے. جب اللہ نے خود کہہ دیا یہ پڑھو میں دے دوں گا، اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا، میں اللہ کے سچے وعدے سے، اللہ کے خزانوں سے یہ چیزیں لوں گا. اور کہا کہ میں نے بس یہ فیصلہ کر لیا، اور میں نے اس کو 2 نفل میں نے پڑھے، اور ہمیشہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت، سورۃ فاتحہ کے بعد یہ دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، گڑ گڑا کے 1 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 30 دفعہ، 40 دفعہ، 70 دفعہ، 100 دفعہ، 9 دفعہ، بس اس کو پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور یقین کے ساتھ، اور درد کے ساتھ، اور دھیان کے ساتھ. اور کہاں پھر رکوع، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے سورۃ فاتحہ کے بعد جب کہیں سورت ملانی ہے تو یہی دعا پڑھنی ہے. کہنے لگے کہ میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، بس یہ عمل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، اور کہا کہ میں نے کوئی 2.5 پونے 3 سال غالباً یہی بتایا، میں یہ عمل کرتا رہا اور پڑھتا رہا. کوئی دن میں نے ناغہ نہیں کیا، جتنا تھکا ہوا ہوتا تھا، اور ہر دفعہ میں نے اس کو اس انداز سے پڑھا اور اس درس سے پڑھا جیسے آج میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. کیونکہ بعض اوقات نا انسان ایک دن تو توجہ سے پڑھتا ہے، دوسرے دن دھیان سے پڑھتا ہے، چوتھے دن فطر، اور کچھ دنوں کے بعد وہ توجہ دھیان اس کا ختم ہو جاتا ہے. اور وہ توجہ دھیان جب ختم ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. توجہ، یہ دیکھیں نا، توجہ ہے وجہ سے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. توجہ فرمائیے، میں کہوں گا آپ سارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہو اور میری بات سن بھی رہے ہو، تو میں آپ کو کہوں گا میری بات نہیں سن رہے، میں جی آپ توجہ فرمائیں. توجہ کہتے ہیں وجہ کہتے ہیں عربی میں چہرے. یہ چہرہ میری طرف لے آئے، اسے کہتے ہیں توجہ. اس کو توجہ اور دھیان سے 2 نفل پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ. مجھے کہنے لگا کہ اب دنیا کی نعمتیں میرے اوپر فدا ہیں، یہ الفاظ تھے اس کو. فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کرے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ، یہ 2 نفل بہت کمال نفل، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں. روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی. محبت پیار اس لیے استعمال کیا
کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم۔ تہجد تو ویسے ہے، تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل ہو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کرے، اور جو مانگے اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی سورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہیں جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل ہو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی، سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا، قرآن پاک کے 7 سلام، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ آج کے 4تھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور 6ٹھے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں، یہ 2 نفل بہت کمال نفل، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے، مشکلوں سے بچاتے، ناکامیوں سے بچاتے۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، اے دکھ سنو ہر غم روسی، روندی ہی مر جاوا ہوں۔ اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچیں، رب ہم
सूरत काफिरून, सूरत इखलास हो, तहज्जुद का वक्त हो, नफिल हो, सजदे हो, और फिर सेहरी का वक्त हो, और रमजान की रात हो जिसमें हर रात में फरिश्ते कहते हैं है कोई मांगने वाला, है कोई चाहने वाला, है कोई लेने वाला। आप गुमान करें कि कबूलियत का कोई लम्हा है ऐसा जो हमसे कजा हो जाएगा। सारे कबूलियत के लम्हे हमने जमा करके अल्लाह के सामने फरियाद रखी है, इंशाअल्लाह कामयाब है और सारे काम बन जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे, सब नाकामियां दूर हो जाएंगी और राहत, रहमत और बरकत और अता और शफकत के दरवाजे और इंशाअल्लाह कबूलियत नहीं छोड़ेंगे। अमल हम नहीं छोड़ेंगे, अमल नहीं छोड़ेंगे, और इस अमल को इंशाअल्लाह ताला हैरत अंगेज तौर पे तवज्जो से करेंगे, ध्यान से करेंगे, यकसुई से करेंगे। जज़ाक। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले सब वीडियोस सब वज़ाइफ आप तक पहुंच सके।